السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. حسین کو آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، سو وہ بہت جلدی آفس کے لیے نکل آئے. گھر میں سب سو رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا. ویسے بھی ان کے گھر میں خاموشی ہی راج کرتی تھی. لوگ ہی کتنے تھے گھر میں. وہ تو آج کل بڑے بھیا اپنے بچوں سمیت آئے ہوئے تھے تو گھر میں رونق رہتی تھی، ورنہ اماں بیچاری تو اپنے کمرے سے کم ہی باہر آتی تھی. دراصل ان کی صحت ہی انہیں اجازت نہیں دیتی تھی، اور حسین کی باہر کی مصروفیات رات گئے ہی گھر کا راستہ دکھاتی تھی. گھر میں اور تھا کون؟ اماں بیچاری کافی سالوں تک اصرار کرتی رہیں، بیٹا اب تم بھی گھر بسا لو. کبھی کہتی، بھائی زمیں کی بیٹی دیکھی ہے تم نے، مجھے ہمیشہ سے تمہارے لیے پسند تھی، اس لیے کیا اماں، آپ نے کہیں کوئی بات تو نہیں کی ان سے؟ وہ یکدم گھبرا جاتے. نہیں مگر دل تو چاہتا ہے نا تم شادی کر لو، تمہارے بھی بال بچے ہوں، اتنا بڑا گھر آباد ہو. بھیا کے بچے ہیں نا اماں، وہ بس جلدی ادھر ادھر ہو جاتے. اب تو اماں نے بھی اصرار چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھار کوئی ذکر نکل آتا تو محض ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتی. وہ عمر کی 45 بہاریں دیکھ چکے تھے. ویسے وہ بہاریں ہی تھیں، یہ انہیں خود کو کبھی مشکل سے یقین دلانا پڑتا، کیونکہ زندگی بس گزر رہی تھی کہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. وہ اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اگرچہ اس کے اظہار کے مواقع انہیں کم ہی ملتے تھے. کچھ بھی تھا، وہ زبانی اظہار کے قائل بھی نہیں تھے. بڑے بھیا کی طرح نہ محبت کے مظاہرے انہیں آتے تھے نہ ہی بھاتے تھے. سال 6 مہینے پہ چکر لگاتے تھے بڑے بھیا، پر اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر آتے اور جاتے ہوئے آنسو بہانا ضروری تھا. اماں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، وہ انہیں پیار کرتے ہوئے ہمیشہ اعلان کرتے. پھر لاڑ سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتے، لاڑ سے اپنی فرمائشی چیزیں پکواتے. اماں کے چہرے پر بکھرے حسرت کے رنگ حسین کو حیران کرتے، حالانکہ وہ اماں کو اتنی قیمتی چیزیں لا کر دیتے تھے. ان کی ہر پسندیدہ چیز ان کے پاس سجادی تھی. ان کے آرام کا خیال، ان کی دوائیں، ان کی خوشی کے لیے لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا، وہ کیا نہیں کرتے تھے اماں کے لیے. مگر انہیں اماں کا چہرہ ہمیشہ ہی پژمردہ سا لگا تھا. کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ان کے ذہن میں کلبلاتا رہتا تھا. لوگ انہیں دیکھ کر اکثر سوچتے تھے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی. انتہائی ہینڈسم، لمبا قد، متناسب جسم کے مالک، جو باہر کی ڈگریاں اور یہاں کی اچھی پوسٹ رکھتا ہو، اس پر اچھا بیک گراؤنڈ، اور ان کے جانے مانے سیاسی خاندان سے تعلق، اس کے ساتھ ایک بڑے جاگیردار گھرانے سے بھی تھے. پھر ایسا کیا تھا کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ عورت سے دور بھاگتے ہوں. کتنی ہی عورتیں ان کے دوستوں کے سرکل میں شامل تھیں، کھانا کھلانا، ملنا ملانا سب چلتا تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ جو لوگ عموماً سوچ بیٹھے ہیں کہ کوئی چوٹ دل پہ کھائی ہوئی ہے، تبھی کسی اور سے دل جوڑنے کو تیار نہیں. انہوں نے عین جوانی میں بھی ایسی کوئی بھول نہیں کی جو پچھتاوا بن کے انہیں اب ستاتی ہو. بس ہوا یہ تھا کہ ان کی پیدائش کے فوراً بعد اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں. وہ بڑی مشکل سے آیاؤں کی گود میں اتنے بڑے ہوئے کہ اسکول جانے لگے، پھر جلد ہی ہاسٹل پہنچا دیے گئے. گھر کی اکائی، چھوٹے بچے اور ماں باپ کا پیار، نہ وہ ان چیزوں کے عادی ہوئے نہ ان کی روح کو سمجھ پائے. پھر کچھ بڑے ہوئے تو ملک ہی چھڑوا دیا گیا. والد صاحب کی دلی خواہش کہ اعلیٰ تعلیم کا خواب بھی انہیں ہی پورا کرنا تھا، کہ بڑے بھیا تعلیم کے معاملے میں بس چل چلاؤ ہی نکلے. یہی وجہ تھی کہ اب وہ ٹھاٹھ سے زمینیں سنبھالتے تھے. اماں کی صحت کے معاملات متقاضی تھے اچھے ڈاکٹروں کے،
جو شہر میں ہی مل سکتے تھے، اور گاؤں سے شہر تواتر کے ساتھ آنا جانا ان کو تھکا اور بیمار کر دیتا تھا۔ سو وہ شہر میں رہنے پہ مجبور تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کے عادی تھے، مگر وہ باہر کی گہما گہمی سے اکتا جاتے تو گھر کی جامع خاموشی میں گم ہو جاتے۔ جو موڈ ایسا ہوتا تو جلدی آتے اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ یہ موڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان اس پہ حاوی ہو جائے تو کم از کم دنیا والے مطمئن رہتے ہیں، مگر جب موڈ انسان پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے تو اس کی شخصیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا اس کے ارد گرد کے لوگ اس کے موڈ سے کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان کے آفس میں ان کے لوگوں سے ہمدردیاں، ضرورت مندوں کی مدد کے باوجود انہیں لوگوں کے چہرے کچھ خوف زدہ سے لگتے، مگر وہ اسے اپنا وہم سمجھتے۔ بھلا ان سے کس بات کا خوف؟ وہ اچھی طرح واقف تھے کہ ان کے اندر کا انسان ایک اچھا اور مہذب اور باکردار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بات کچھ اور بھی کھنچتی چلی جائے، اس دن کا تذکرہ ہو جائے جب انہیں اپنے آفس ٹائم سے پہلے آنا پڑا۔ ان کے موڈ کے بالکل خلاف تھا صبح جلدی اٹھ کر جانا۔ دراصل برسوں پرانی عادت تھی لیٹ نائٹ سونا اور دیر سے اٹھنا۔ صبح جلدی آفس آنا ان کے لیے ضروری کہاں تھا؟ وہ جس پوسٹ پر تھے وہاں اپنی مرضی سے آنا اور اپنی مرضی سے دیر تک بیٹھنے کا رواج تھا۔ موڈ خراب، پھر میٹنگ کی ٹینشن۔ ابھی تک نئے CEO سے ان کی کوئی خاص بات نہیں بنی تھی۔ پھر جب پہنچے تو اپنا کمرہ بند دیکھ کے پارا آپ ہی آپ چڑھ گیا۔ ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں وہ کچھ لیٹ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ڈپلیکیٹ چابیاں لائی گئی اور کمرہ کھلا۔ یہ ساری بھاگ دوڑ جس نے کی وہ ڈپارٹمنٹ ہی کا ایک آدمی وسیم احمد تھا۔ وسیم کو انہوں نے اس کے باس منصور کی سفارش پہ جاب پہ برقرار رکھا تھا۔ اگرچہ کینسر جیسا موذی مرض پالے ہوئے تھا اور کیمو تھراپی کے عمل سے گزر رہا تھا، زرد رنگ اور مجبور حال سا آدمی اکثر انہیں سر کھجاتے اپنی میز پہ بیٹھا نظر آتا۔ وہ شاید پہلے کچھ بہتر لگتا تھا، مگر یہ بیماری بھی تو بس۔ تو ہوا یوں کہ اسے 8:15 بجے اپنی سیٹ پہ بیٹھا دیکھ کر حسین کو حیرت ہوئی۔ وہ بھی ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا اور انہیں سلام کیا۔ پھر جب کمرہ کھل گیا تو انہوں نے لیپ ٹاپ پر میٹنگ سے متعلقہ مواد نکالا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ انہیں وسیم کی صورت نظر آئی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آ رہا تھا۔ انہیں اس ڈسٹربنس پہ غصہ سا آ گیا اور وہ ذرا درشت لہجے میں بولے، میں بھی بالکل بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، بہت مصروف ہوں۔ وسیم ایک دم نروس ہو کے پلٹا تو لڑکھڑا گیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور آئی ڈونٹ کیئر سوچتے ہوئے سر جھٹک کے دوبارہ مصروف ہو گئے۔ میٹنگ کافی طویل ہو گئی اور جب وہ واپس آئے تو بہت الجھا ہوا ذہن تھا۔ یوں ہی بلا ارادہ ان کی نظر وسیم کی سیٹ پہ چلی گئی۔ سیٹ خالی تھی۔ میٹنگ میں CEO کے کرو فر اور چھپتے ہوئے جملوں نے انہیں بہت پریشان کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ یہ جاب چھوڑ دیں۔ پرانا CEO ان کا دوست تھا، گولف کا بھی ساتھی تھا، اور یہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ کون سا پاکستان، خصوصاً کراچی میں رہنے پر خوش تھے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو تھی سو تھی، انتظامی مسائل بھی بڑے صبر آزما تھے۔ ٹریفک کا نظام، سڑکوں کا حال، ٹریفک جیم کی مشکل، بجلی کے طویل بریک ڈاؤن۔ یوں ہی بھٹکتے ہوئے ان کا ذہن وسیم جیسے لوگوں پہ چلا گیا جو شہر کے دور دراز علاقوں سے پبلک ٹرانسپورٹ پر آتے جاتے تھے۔ توبہ، بسوں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے گرمی میں چپکے ہوئے۔ توبہ، یہ بھی کوئی زندگی ہے، انہوں نے اکتاہٹ سے سوچا۔ اور سوچنے کی بات تو تھی ہی، ان جیسے امیر کبیر رئیس زادے کے لیے تو کسی بھی ملک میں دنیا جنت تھی، مگر وسیم جیسے لوگوں کے لیے دنیا پاکستان میں ایک جہنم سے کم نہیں تھی۔ اکثر سڑک پہ راہ چلتے لوگوں کو دیکھ کے وہ چند لمحے کو سوچا کرتے تھے
کیونکہ ان کے اندر ایک اچھا انسان موجود تھا۔ خیر، سب سے پہلے انہوں نے عزیز کو بلایا جو ان کے اسسٹنٹ تھے اور یہاں کے سارے یونٹ انچارج کو رپورٹ کرتے تھے۔ اس پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد ان پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا اور یکے بعد دیگرے سب کی کلاس لینی شروع کر دی۔ یعنی حد ہو گئی۔ وہ تو صبح ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پہ لن ترانیاں سن رہے تھے اور یہاں سب کے سب موج میلے میں مصروف تھے، اور آج کی کارکردگی صفر تھی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وقت دیکھا آپ لوگوں نے؟ وہ سر، یہ بات تھی کہ عزیز، سامنے والے نے کچھ کہنا ہی چاہا۔ کوئی بات نہیں، بلا وجہ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، آخر میں بھی انسان ہوں۔ آپ سب بھی کوئی میٹنگ بھگتے تو پتہ چلے آپ لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے۔ جی سر۔ سامنے کھڑا عزیز ہمیشہ یوں ہی مؤدب سا ہو جاتا تھا۔ 15 منٹ میں مجھے یہ سارے کیس آپ کے اور یونٹ انچارج کے نوٹس کے ساتھ چاہیے۔ انہوں نے فائلیں زور سے پٹکیں۔ سر، وہ یہ کہ کیا بات ہے عزیز، کیا یہ وہ لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ سر، یہ سب کیس منصور کے پاس ہیں، ساری بیک فائلیں بھی اس کے پاس ہیں۔ تو وہ غصے سے بولے، سر وہ آفس میں نہیں ہے۔ عزیز نے جھجکتے ہوئے کہا، مطلب چاہے آندھی آئے یا طوفان، ڈپارٹمنٹ میں کتنا ہی کام ہو، آپ ہاف ڈے دے دیتے ہیں کیونکہ ذاتی مصروفیات اہم ہے نا؟ ٹھیک ہے تو پھر ذاتی کام کریں، چھوڑ دیں ہماری جان۔ نہیں سر، وہ چھٹی لے کر نہیں گیا۔ تو پھر؟ وہ سر، دراصل وسیم صاحب۔ کیا وسیم صاحب؟ اور کیا کیا جائے ان کے لیے؟ اب آپ نے ایک آدمی ان کی خدمت کے لیے بھی وقف کر دیا ہے۔ ارے بیمار ہیں، مر رہے ہیں تو پھر گھر پہ آرام کریں۔ مائنڈ یو، یہ کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں سب جواب دہ ہیں۔ شاہد بڑی عجلت میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سر، آج تم سب کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ اپنے پی اے پر بھی برس پڑے۔ وہ سر، دراصل وسیم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی فون آیا ہے اسپتال سے منصور صاحب کا۔ اور تب ساری بات یکدم ان کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظر میں صبح کا منظر گھوم گیا۔ سارے منظر یکے بعد دیگرے ان کی نظروں میں گھومنے لگے۔ وہ وسیم کا گھبرا کے کھڑے ہونا، پھر ان کو سلام کرنا، پھر جھکتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولنا اور ان کے سخت لہجے پہ لڑکھڑا جانا۔ شاید ان کی آنکھ بھی کچھ نم ہو گئی تھی۔ وہ اب سوچ رہے تھے، پر بڑی پست آواز میں پوچھا، کیا ہوا تھا انہیں؟ وہ سر، پتہ نہیں، صبح ہی سے ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا، میں نے پوچھا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اپنی سیٹ سے زمین پہ گر گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً ایمبولینس بلوائی اور منصور انہیں لے کے فوراً اسپتال چلا گیا۔ وہ تو اب ٹھیک ہو رہے تھے عزیز صاحب۔ شاہد بہت دل گرفتہ تھا۔ ہاں، بتایا تو تھا کہ اب رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں۔ بڑا باہمت شخص تھا۔ عزیز بھی اداس تھا۔ پتہ نہیں اچانک آج کیا ہو گیا۔ اب تو بیچارے کی ریٹائرمنٹ میں بمشکل 1 سال تھا۔ اپنی بیماری اتنی ہمت سے جھیل رہے تھے۔ 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ کہتے تھے آپ سب سے مل کر مجھے ہر دکھ بھول جاتا ہے۔ شاہد کے آنسو اب رخسار پہ بہہ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے لیے تو سر وہ عزم و ہمت کی مثال تھے، اور اپنی محدود آمدنی میں بھی کسی نہ کسی کی مدد کرتے رہتے تھے، سب کے حال سے باخبر رہتے تھے۔ بہترین ورکر، پھر خاموش، نہ کوئی ڈیمانڈ نہ شکایت، سب کے دوست، سب کے ہمدرد۔ اب دفتر کے اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ حسین خاموشی سے سوچ رہے تھے، پتہ نہیں وہ صبح کیا کہنا چاہتے تھے۔ ان کی تدفین میں سب کے ساتھ حسین بھی شریک تھے، اگرچہ وہ بہت خاموش تھے، مگر لوگ باتیں کر رہے تھے۔ لوگوں کا بہت ہجوم تھا، سبھی ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کی خوش خلقی، لوگوں سے ہمدردی
اور قناعت پسند طبیعت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حسین نے سوچا کہ مجھے تو کبھی وہ بہت امپریسو نہیں لگے، پھر لوگ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر انہیں یاد آیا کہ ان کی پروموشن پر وہ یوں ہی جھجکتے جھجکتے مبارکباد دینے حسین کے کمرے میں آئے تھے، اور انہوں نے مبارکباد کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سر، آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے، آپ حکم پروردگار سے ترقی کی بہت سی سیڑھیاں چڑھیں گے، ایسا سب کہتے ہیں، لیکن آپ سے رتبے میں بہت کمتر ہونے کے باوجود بھی آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے اندر کے اچھے انسان کو زندہ رکھیے گا، اسے کبھی مرنے نہیں دیجیے گا۔ ترقی کی راہ پہ چلتے لوگوں کو جب ارد گرد سے واہ واہ اور شاباش شاباش اور سب اچھا اچھا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو بعض اوقات وہ دنیا میں بہت ترقی کر جاتے ہیں خوش آمدیوں کی بھیڑ میں، لیکن اس سب میں وہ ایک خسارے کا سودا کر جاتے ہیں۔ ان کے اندر کا اچھا انسان کہیں مر جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سر جی، ترقی چیز ہی ایسی ہے۔ اور حسین نے یہ سب بات سنی تو مگر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ایسے لوگوں کی بات وہ کم ہی سنا کرتے تھے۔ اور پھر دفتر تو دفتر ہے، چاہے کوئی رہے چاہے جائے، کام تو ہوتا ہے، دفتر تو چلتا ہے۔ وسیم صاحب کے جانے سے دفتر پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا، سب چل رہا تھا جیسے کہ نظام کائنات، مگر کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ حسین کو اب اکثر احساس ہوتا اور بڑی شدت سے ہوتا کہ شاید گزرے 45 سالوں میں انہوں نے بہت سی واہ واہ سمیٹی، بہت سے تمغے بھی جیتے، ترقیاں بھی سمیٹی، اچھی گاڑیاں، گھر بھی حاصل کیا، مگر کچھ کھو گئے۔ بیچ راستے وہ تنہا رہ گئے، وہ ایسے کہ ان کے اندر کا اچھا انسان اب باقی نہیں رہا تھا۔ تو حسین کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ہی سبق ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں، حاصل وصول میں، جماعت تفریق میں کسی دن بیٹھ کر ہم بھی یہ سوچیں کہ کیا ہمارے اندر ایک اچھا انسان ابھی زندہ ہے یا مر گیا۔